السلام علیکم دوستو، بات کریں گے فرانس کے طبیب ماہر فرانسس برنیر جو 1658 سے 1670 تک ہندوستان میں رہے۔ یہ شاہجہاں کا آخری زمانہ تھا۔ برنیر نے ہندوستان کا سفر نامہ تحریر کیا۔ یہ سفر نامہ 1671 میں پیرس سے چھپا۔ برنیر نے لکھا تھا کہ بادشاہ اور امرا سیر کے لیے نکلتے ہیں تو 6,000 مزدور ان کا سامان اٹھاتے ہیں۔ اشرفیہ طوائفوں کی بہت دل دیدہ ہیں اور امرا اپنی دولت کا بڑا حصہ ان پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ وزراء صبح اور شام 2 مرتبہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے حضور حاضری نہ دینے والے وزراء عہدے سے فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں مڈل کلاس طبقہ سرے سے موجود نہیں۔ ملک میں امرا ہیں یا پھر انتہائی غریب لوگ۔ امرا محلوں میں رہتے ہیں، ان کے گھروں میں باغ بھی ہیں، فوارے بھی، سواریاں بھی اور درجن درجن نوکر چاکر بھی، جبکہ غریب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک وقت کا کھانا تک نہیں ہوتا۔ ہندوستانی مصنفین عام طور پر 1628 کے دن کو 5ویں مغل بادشاہ کے طور پر تخت نشین ہونے والے شہاب الدین محمد خرم المعروف شاہجہاں کو ایک مثالی مسلم بادشاہ قرار دیتے ہیں کہ مغل دربار کے شان و شوکت ان کے دور میں اپنے عروج کو پہنچی، لیکن انہوں نے ایسے اثرات بھی چھوڑے جو بالآخر سلطنت مغلیہ کے زوال کا باعث بنے۔ مغل بادشاہ جہانگیر اور راجپوت شہزادی منمتی، جس کا لقب بلقیس مکانی بیگم تھا، کے بیٹے شاہجہاں اپنے دادا جلال الدین محمد اکبر المعروف اکبر اعظم کی حکومت کے 36ویں سال میں 5 جنوری 1592 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ اس وقت لاہور مغل سلطنت کا دارالسلطنت تھا اور مغل شہنشاہ اکبر اعظم 1686 سے مغل شاہی خاندان کے ساتھ یہیں مقیم تھے۔ پیدائش کے 6 روز جہانگیر نے اپنے والد جلال الدین اکبر کو دعوت دی کہ وہ نوزائیدہ بچے کا نام تجویز کریں۔ شہنشاہ اکبر نے بچے کا نام خرم رکھا اور اپنی بے اولاد بیوی رقیہ سلطان بیگم کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کی تربیت کریں۔ شاہجہاں ابتدائی ایام سے ہوش سنبھالنے تک اور ہوش سنبھالنے کے بعد 3 سال تک رقیہ سلطان بیگم کے زیر سایہ پروان چڑھتے رہے۔ ڈاکٹر بنارسی پرساد سکسینہ لکھتے ہیں کہ شاہجہاں کا ذہن اپنے والد کی نسبت عملی تھا، ذہن تیز اور حافظہ غیر معمولی تھا، تفصیل پسندی کی خاص صلاحیت تھی جو مرتے دم تک ان کے ساتھ رہی۔ سواری اور تیغ زنی کی مشقیں بھی کیں اور روزانہ ورزش ان کا معمول بن گئی۔ وہ تیر کمان اور بندوق کے استعمال کے ماہر تھے۔ ان کی آواز شیریں تھی، فصاحت کے ساتھ فارسی زبان بولنے پر قدرت حاصل تھی۔ جہانگیر 3 نومبر 1605 کو مغل شہنشاہ بنے۔ تخت نشینی کے ساتھ ہی ان کے پہلے بیٹے خسرو مرزا کی بغاوت شروع ہو گئی۔ تذکرہ جہانگیری میں لکھا ہے کہ خسرو نے لاہور کا محاصرہ کر لیا، جس کا دفاع دلاور خان نے کیا۔ جہانگیر جلد ہی ایک بڑی فوج کے ساتھ لاہور پہنچے اور بہروال کی لڑائی میں خسرو کو شکست ہوئی۔ خسرو اور ان کے ساتھیوں نے کابل کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چناب کو عبور کرتے ہوئے جہانگیر کی فوج کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ خسرو کو سب سے پہلے دلی لایا گیا، جہاں انہیں ہاتھی پر شاندار انداز میں بٹھا کر چاندنی چوک تک لے جایا گیا۔ گلی کے دونوں طرف ان کا ساتھ دینے والوں کو نیزوں پر پھروایا گیا۔ خسرو یہ بھیانک منظر دیکھنے اور ان لوگوں کی چیخ پکار سننے پر مجبور تھے۔ یہ عمل متعدد بار دہرایا گیا۔ ودیا دھراجن اور ایلسن بینکسن فینڈلی کے مطابق خسرو کی آنکھیں پھوڑ کر آگرہ میں قید کر دیا گیا، تاہم ان کی بینائی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ 1616 سے 1620 تک وہ شاہجہاں کے سسر اور ملکہ نور جہاں کے بھائی آصف خان کی تحویل میں رہے۔
1620 میں انہیں شاہ جہاں کی تحویل میں دے دیا گیا اور 26 جنوری 1622 کو شاہ جہاں کے حکم پر خسرو کو دکن میں قتل کر دیا گیا۔ آر پی ترپاٹھی اپنی کتاب مغلیہ سلطنت کا عروج و زوال میں لکھتے ہیں کہ گلا گھٹوا کر مارا گیا، مگر مشہور یہ کیا گیا کہ وہ کلونج کے درد سے مرے۔ خسرو کی بغاوت ختم کر کے جہانگیر نے لاہور میں قیام کیا۔ ڈاکٹر بنارسی پرساد سکسینہ لکھتے ہیں کہ قیام لاہور کے دوران ہی شاہ جہاں کو 21 مارچ 1607 کو پہلی فوجی منصب یعنی 8000 ذات اور 5000 سوار مرد تومان تیگ و تبل و علم تفویض ہوئے۔ نومبر 1607 میں شاہ جہاں کو اجین کی جاگیر اور حصار فیروزہ کی سرکار دی گئی۔ اس کے علاوہ شاہ جہاں جہانگیر کی طرف سے شہزادے کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ سرخ خیمہ نصب کر سکتا ہے۔ یہ اجازت خصوصاً سب سے بڑے شہزادے کو دی جاتی تھی۔ ان اعزازات کے علاوہ ایک شاہی مہر ان کے سپرد کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ جملہ فرامین اور پروانوں پر ان کی مہر ضرور ثبت ہونی چاہیے۔ 27 مارچ 1612 کو ملکہ نور جہاں کے مشورے پر شہنشاہ جہانگیر نے شاہ جہاں کو 12,000 ذات اور 5,000 سوار کا منصب عطا کیا۔ ترپاٹھی کا کہنا ہے کہ شاہ جہاں نے نور جہاں سے تب رنجش اختیار شروع کی جب ملکہ نے اپنے سابق شوہر سے پیدا ہونے والی بیٹی لاڈلی بیگم کو جہانگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے شہریار سے 1620 میں بیاہ دیا۔ یہ بات قدرتی طور پر فرض کر لی گئی کہ ملکہ اب اپنا اثر و رسوخ اپنے داماد کی طرفداری میں استعمال کریں گی۔ بینی پرشاد نے لکھا کہ شاہ جہاں کے دوسرے بڑے بھائی پرویز مرزا 37 سال کی عمر میں شراب نوشی اور عیش و عشرت کی کثرت سے تباہ ہو چکے تھے۔ سن 1626 میں پرویز شدید بیمار تھے۔ ان کی موت 38 سال کی عمر میں ہوئی۔ ایک اور وارث کے راستے سے ہٹ جانے پر فوری طور پر شاہ جہاں کے ہاتھوں زہر دیے جانے کا شبہ کیا گیا۔ سن 1622 میں خرم جانشینی جیتنے کے لیے پرجوش بغاوت کرتے رہے۔ سن 1625 میں جہانگیر سے صلح کرنے تک سلطنت میں بے اثر گھومتے رہے۔ ترپاٹھی نے بہت سے واقعات لکھے جن سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ جہاں زیادہ تر بغاوت پر آمادہ رہے۔ جہانگیر نے ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، اس نام مبارک شخص نے اپنی سلطنت کے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رکھی ہے۔ جہانگیر کی وفات کے وقت شاہ جہاں جنار یا جنیر کے مقام پر تھے۔ جی پی ٹیلر نے لکھا کہ جہانگیر کی وفات کے بعد شاہ جہاں کے سسر آصف خان نے ان کے بھائی خسرو مرزا کے بیٹے داور بخش کو تخت پر بطور مغل شہنشاہ بٹھا دیا۔ جہانگیر کی وفات کے وقت ترپاٹھی کے مطابق شہزادہ شہریار لاہور میں اپنے بالوں کے گرنے کا علاج کروا رہے تھے۔ لاہور میں شہریار نے اپنی حماقت کے سبب خود کو شہنشاہ مشہور کر دیا اور اپنے نام کے سکے جاری کروا دیے۔ امراء اور سپاہیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے 15 دن مختصر عرصے میں ان میں 70 لاکھ روپے تقسیم کر دیے۔ ادھر جی پی ٹیلر کے مطابق داور بخش کے لیے مسند عارضی ثابت ہوئی اور جب خاندان کے دوسرے شہزادے یعنی دانیال مرزا کے بیٹے ہوشنگ مرزا طہماسب اور تیمورس شاہ جہاں کے زیر اتار اور لاہور میں شاہ جہاں کا خطبہ پڑھوایا۔ شاہ جہاں نے اپنے وحشانہ اور شیطانی فعل قتل و غارت گری سے ایک ایسی خطرناک رسم کی بنیاد ڈال دی جس نے بابر کے خاندان کی قوت اور مغل سلطنت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا تھا۔ اگرچہ اور لوگ اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنے کو زندہ نہ رہے، لیکن شاہ جہاں نے اپنے کیے کا پھل ضرور پایا۔ ترپاٹھی لکھتے ہیں، آخرکار بھائیوں، عزیزوں اور بھتیجوں کے خون سے ہاتھ رنگ کر شاہ جہاں آگرہ میں تخت نشین ہوئے۔ تخت نشین ہو کر سجدے کی رسم کو ختم کر دیا، اپنا نیا سکہ شروع کیا۔ اپنی تاج پوشی کے موقع پر 1,70,00,000 روپے خرچ کیے۔ اس رقم میں سے 30 لاکھ
عمرہ کو ملی اور باقی تحفوں کی شکل میں شاہی خاندان کے حصے میں آیا۔ نور جہاں کے لیے 2 لاکھ روپے کی سالانہ پنشن مقرر کر دی گئی۔